اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، چاند طلوع ہی ہوتا ہے، اس پوری دنیا کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے۔ پورے 11 مہینے جس روٹین پر ہم آ رہے ہوتے ہیں وہ سسٹم چینج ہو جاتا ہے۔ کیا میجر چینج آتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان کا چاند جیسے طلوع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جو ابھی تک جنت کے دروازے پچھلے شوال سے بند ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اعمال ہمارے سیو ہو رہے ہوتے ہیں کہ جنت والے کام کریں گے تو روز قیامت دروازے کھلیں گے، نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکیوں کی مناسبت سے جنت سے داخل کیا جائے گا، روزے داروں کو باب الریان سے، صدقہ و خیرات کرنے والوں کو باب الصدقات سے، باب الجہاد سے، اسی طرح جس نیکی میں ٹاپ پر ہوں گے اسی کے دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ دروازے کھلے ہیں، جو نیک کام ہمارے رب کو پسند آیا اس میں ہمارا داخلہ یقینی ہو گیا، گویا دنیا میں ہی ٹکٹ الاٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے فرق باقی 11 مہینوں کا اور اس مہینے کا۔ تو اوپن ہاؤس سیل ہے، بائی ون گیٹ ون فری نہیں، 100% فری ہے، بس ٹکٹ پک کرنی ہے۔ اگر اب بھی ٹکٹ نہ لی جبکہ فتحت ابواب الجنہ کی آفر لگ چکی ہے، جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہوں، اور پھر بھی آپ اپنے داخلے کے لیے ٹکٹ نہ لیں تو یہ محروم اصل میں محروم ہے، کہ جس کے لیے جبرائیل امین نے بد دعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اگر آپ غور کریں تو فاتحت نہیں ہے، فتحت نہیں ہے، بلکہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، فتحت، کہ یقینی طور پر دروازے کھول دیے گئے اور ٹکٹ ہولڈر کو داخلے سے نہیں روکا جائے گا۔ مزید یہ کہ گمراہ ہونے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی جہاں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہاں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کہ جہنم میں کوئی جانا بھی چاہے، کسی کے اعمال بھی ہوں تو وہ جا نہ پائے، شیطان بہکانا بھی چاہے، پھسلانا بھی چاہے، نہ گمراہ کر سکے۔ غلقت ابواب جہنم، جیسے رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اور تو اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین کی سرگرمیاں بھی ختم کر دی جاتی ہیں، نہ ہوگا بانس نہ بجے کی بانسری، کوئی انسان کو گمراہ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ جو شیطان کو اختیار، طاقت، پاور، کوشش دی ہوئی ہے کہ وہ انسان کو دائیں بائیں سیدھے راستے سے بھی گمراہ کر لیتا ہے، تو اب اس کی نہیں چلے گی، کیونکہ اب صرف رحمتوں کا موسم ہے، نیکیوں کا موسم ہے، جنت میں داخلے کا موسم ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات ایک لسٹ بنتی ہے کہ جس میں عتقاء من النار کے نام لکھے جاتے ہیں کہ جہنم سے کون آزاد ہو گئے۔ ہر رات 30 راتوں میں کسی رات بھی اپنے رب کو نہیں منائیں گے کہ عتقاء من النار بن جائیں، ہمارا نام جہنمیوں کی لسٹ سے نکل جائے، ہمارا نام جنت جانے والوں میں لکھ دیا جائے۔ 30 راتوں میں ایک رات بھی نہیں، ایک رات بھی نہیں سیل عام لگی ہو اور پھر بھی آپ نہ پہنچے لینے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو آئیں جنت کا سوال کریں۔ فتحت ابواب الجنہ، رمضان کی پہلی رات ہی چاند طلوع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، صرف ابلیس نہیں، سارے شیاطین، کوئی بھی انسان کو وسوسہ نہیں ڈال سکے گا، کوئی بھی انسان کو گمراہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ برکتوں کا مہینہ، عظمتوں کا مہینہ، صلہ رحمی کا مہینہ، احساس
درد مندی، غم خاری کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، غلطیوں کے ازالے کا مہینہ، گناہوں سے معافی کا مہینہ، عام رحمت کا مہینہ، عطا اور وفا کا مہینہ، اور سب سے بڑھ کر قرآن کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر عظیم، شہر مبارک، شہر البرکہ، شہر الصلہ، شہر المؤاسات، شہر المغفرہ، شہر الرحمہ و شہر القرآن۔ قرآن کا مہینہ، سب سے بڑھ کر نزول قرآن کا مہینہ۔ اگر اس نزول قرآن کے مہینے میں قرآن کو نہیں پڑھیں گے، نہیں کھولیں گے، نہیں سمجھیں گے، جب دورہ قرآن کی کلاسز، تفسیر قرآن کی کلاسز عام ہوں، سوشل میڈیا کی فیسلٹی ہے، فائدہ اٹھا سکتے ہوں، مگر ترجیح ہی نہ دیں۔ لا یصلاھا الا الاشقی، کہ اب کا محروم اصل محروم اور بدبخت ہے۔ مگر ہم نے قرآن کے مہینے کو شاپنگ کا مہینہ بنا دیا، سحر و افطار کے مہینے کو کوکنگ کا مہینہ بنا دیا، افطار پارٹی کے نام پر ہلہ گلہ کا مہینہ، روزے کے بہانے، روزے کی آڑ میں دن بھر سونے کا مہینہ بنا لیا، سلیپنگ منتھ بنا لیا، منتھ آف قرآن کو، کہ سحری کے بعد آدھا دن سوئے رہنا اور پھر افطاری کے نام پر آدھا دن گروسری اور کچن کی نظر کرنا۔ کیا یہی تھیم ہے رمضان کا؟ کیا یہی مقصد ہے رمضان کا کہ سحر و افطار ہوں، صبح اور شام ہو، روزہ ہو اور آرام ہو، افطار ہو اور کھانا پینا ہو، آؤٹنگ ہو، افطار پارٹیز ہوں؟ اگر یہی ہے رمضان، تو جنت کے دروازے کھلے ہونے کے باوجود، جہنم کے دروازے بند ہونے کے باوجود، شیاطین کے قید میں ہونے کے باوجود محروم کے ہم محروم ہی رہے۔ اگر ایسے گزارا رمضان، اگر کوکنگ، سلیپنگ، شاپنگ، ریلیکسنگ میں رہے، تو یہ رمضان کوئی رمضان نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان تو وہ مہینہ ہے کہ جنت جنتیوں کو رب سے مانگ رہی ہوتی ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھلے ہیں، غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو قید کر لیا گیا کہ یہ راستے کی رکاوٹ نہ بنے، اور وَإِنَّ الْجَنَّةَ لَتُزَيَّنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً وَاحِدَةً، ہر سال ایک بار جنت سجائی جاتی ہے، جیسے شادی پہ دلہن سجائی جاتی ہے، ایسے ہی جنتیوں کے لیے جنت لَتُزَيَّن، تزئین و آرائش کی جاتی ہے، ڈیکوریٹ کی جاتی ہے۔ وَتَقُول، اور وہ خود اپنے رب سے دعا کرتی ہے، اللہم اجعلنی من عبادک فی ھذا الشہر سکانا، اے اللہ اس ماہ مجھ میں داخلے کے لیے اپنے بندوں کو بھیج دے۔ تو کیا بندے تیار ہیں؟ جنت بلا رہی ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم اور شیاطین کو سائیڈ پہ دھکیل دیا گیا کہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اب آئیں مل کر جنت کا سوال کریں، میرے ساتھ یہ رمضان شامل رہیں۔ 7 اپریل سے فیس بک لائیو، دن 11 بجے سے 1 بجے تک 2 گھنٹے روزانہ، ایک پارے کا خلاصہ، دورہ قرآن انشاءاللہ، اور تراویح کے وقت صلاۃ التراویح میں ہوں گے قاری عبدالعزیز مصباح احمد فیس بک پر لائیو، اور اسی طرح روزمرہ کے مسائل اور اسلامی رہنمائی ڈیلی شارٹ لیکچر کے ذریعے۔ تو یہ رمضان اسٹے ٹیون ود می، انشاءاللہ یہ سفر جنت تک کا سفر، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آئیں جنت کا سوال کریں۔